بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کے میرے عزیز مسلمانوں، اس وقت ہم فتنے اور دجل کے ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں اسلام مخالف طاقتیں ہر روز ایک نئے دجال کو لانچ کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں کلکتہ سے لا کر ایک مفتی شمائل کو لانچ کیا گیا ہے، جس نے دین اسلام کو پیش کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل کردہ کتاب یعنی قرآن کریم کی ضرورت سے ہی انکار کر دیا ہے۔ اور مفتی شمائل یہاں تک ہی نہیں رکے، انہوں نے تنزیل کے بھی 2 حصے کر دیے ہیں، اور یہ جناب کہتے ہیں کہ ایک نہیں 2 وحی نازل ہوئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے وحیین فاؤنڈیشن کی مختلف سرگرمیوں کے متعلق تفصیلات پیش کروں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وحیین کا مطلب آپ حضرات کو بتایا جائے۔ وحیین دراصل وحی کا ڈوئل فارم ہے عربک لینگویج میں۔ وحی کہتے ہیں ریویلیشن کو، یعنی وہ پیغام جو اللہ رب العالمین اپنے انبیاء اور رسولوں پر نازل کرتا ہے۔ اور وحی کو ڈوئل فارم میں یوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر بھی عمل کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی کی صورتیں ہیں۔ صحیح اور ضعیف حدیث میں کیا فرق ہے؟ بس جس کے تمام راوی ثقہ ہوں، قابل اعتماد ہوں، سند متصل ہو، اور وہ حدیث علت سے پاک ہو۔ علت بھی کہتے ہیں کہ کوئی خفیہ اس میں کوئی ایسی ٹیکنیکل فالٹ ہو جو محدث ہی سمجھ سکتا ہے، وہ بیان نہیں کرتا۔ تو ان تمام چیزوں سے جب حدیث پاک ہوگی تو وہ صحیح کہلاتی ہے، اور ان میں سے کوئی ایک نقص بھی اس میں پایا جائے گا تو وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ اچھا، ضعیف حدیث موضوع نہیں ہوتی، خوب سمجھ لیں۔ موضوع حدیث کہتے ہیں جو من گھڑت ہو۔ ضعیف کا مطلب راوی اس کا کمزور ہے، تو اس میں امکان ہوتا ہے کہ شاید نبی نے ایسا فرمایا ہو، تو اس کو وہ درجہ دینا کہ جو بالکل من گھڑت حدیث کا ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وحی کہتے ہیں ریویلیشن کو، یعنی وہ پیغام جو اللہ رب العالمین اپنے انبیاء اور رسولوں پر نازل کرتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں کی شرط ہے۔ یادداشت کے اعتبار سے اس حدیث کا پہنچانے والا ہر راوی، ہر اس کو پہنچانے والا، اس کی یادداشت اچھی ہو، اس کی غلطیاں، اس کا بھلکڑ پن یادداشت پر غالب نہ ہو۔ کہ ہم قرآن کریم پر بھی عمل کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی کی صورتیں ہیں۔ یہاں بات یہی ہے کہ ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ کہ ضعیف حدیث کہتے کس کو ہے؟ جو حدیث صحیح یا حسن نہ ہو وہ ضعیف ہوتی ہے۔ صحیح یا حسن کون سی ہوتی ہے؟ وہ حدیث ابن کثیر نے اپنی کتاب میں، اور متعدد علماء نے جو بھی مصطلح الحدیث میں کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے 5 باتیں حدیث کے تعلق سے کہی ہیں کہ اگر کسی حدیث میں یہ 5 باتیں ہوں تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اور اگر یہ 5 باتیں نہ ہوں تو وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بات بھی نہ ہو تو وہ حدیث صحیح ہونے سے گر جاتی ہے۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اس حدیث کی سند متصل ہو، سند جڑی ہو۔ ہر حدیث کی ہم تک پہنچانے والے، محدث تک پہنچانے والے جس نے کتاب میں لکھ دیا، ان پہنچانے والوں کا سلسلہ جڑا ہوا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی ملا ہی نہیں اس سے اور اس کے نام سے حدیث بتا رہا ہے۔ سند جڑی ہوئی ہو، راویوں کا سلسلہ کٹا پھٹا نہ ہو، بلکہ ہر ایک کا آپس میں ملنا یا کم سے کم ہم زمانہ ہونا ثابت ہو، ملنے کے امکانات کے ساتھ۔ بخاری مسلم دونوں کی شرط ہے۔ بخاری کی جو ہے ملنے کی شرط ہے، مسلم کی زمانے کی بھی شرط ہے کہ ملنا ممکن ہو، ایک زمانے میں ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے راویوں میں 2 باتیں ہوں، ہر راوی میں 2 باتیں ہوں۔ ایک، یادداشت کے اعتبار سے اس حدیث کا پہنچانے والا ہر راوی، ہر اس کو پہنچانے والا، اس کی یادداشت اچھی ہو، اس کی غلطیاں، اس کا بھلکڑ پن یادداشت پر غالب نہ ہو۔ 2، اس کا تقوی معتبر ہو، دینداری کے اعتبار سے غیر اعتمادی کا شکار وہ نہ ہو۔
ناقابل اعتماد دیندار نہ ہو، غیر متقی نہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو. دو باتیں اس میں ہونا چاہیے، یادداشت اچھی اور متقی. اور دو باتیں حدیث میں نہ ہوں، وہ حدیث شاذ نہ ہو، وہ حدیث معلل نہ ہو. کہ ہم قرآن کریم پر بھی عمل کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی کی صورتیں ہیں. معلل نہ ہو اور شاذ نہ ہو. شاذ نہ ہو، اپنے سے زیادہ معتبر راوی کے مخالف روایت بیان نہ کرے، اپنے سے زیادہ معتبر راوی کے بالمقابل مخالف روایت بیان نہ کرے، یا کئی راویوں سے کٹ کے الگ کچھ بیان نہ کرے. ایسی روایت شاذ ہوتی ہے. معلل حدیث کہتے ہیں کہ جو بظاہر ٹھیک ٹھاک دکھائی دے لیکن اس میں کوئی ایسا عیب ہو جو ماہر حاذق محدث جو ہے اس کو پکڑ سکتا ہے اور پکڑ کے بتائے لوگوں کو. کہ احادیث پر بھی عمل کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی کی صورتیں ہیں. تو ایسی حدیث کو معلل کہتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ جس روایت کی، جس حدیث کی سند متصل ہو، اس کا ہر راوی یادداشت اور تقویٰ کے اعتبار سے معتبر ہو، وہ روایت شاذ نہ ہو، معلل نہ ہو، ایسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اس کے سوا جتنی حدیثیں سب ضعیف ہیں. لیکن اگر ایسا ہو کہ یادداشت کے علاوہ ساری چیزیں ٹھیک لیکن یادداشت بہت اچھی نہیں، تھوڑی اچھی ٹھیک، میڈیم، ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ حسن. کہ راوی یادداشت کے اعتبار سے کبھی کبھی بھولنے والا ہو تو ایسے راوی کی روایت کو حسن کہا جاتا ہے. وحی کہتے ہیں ریویلیشن کو، یعنی وہ پیغام جو اللہ رب العالمین اپنے انبیاء اور رسولوں پر نازل کرتا ہے. بخاری مسلم دونوں کی شرط ہے. یادداشت کے اعتبار سے اس حدیث کا پہنچانے والا ہر راوی، ہر اس کو پہنچانے والا، اس کی یادداشت اچھی ہو، اس کی غلطیاں، اس کا بھلکڑ پن یادداشت پر غالب نہ ہو. وحی کو ڈوئل فارم میں یوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر بھی عمل کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی کی صورتیں ہیں. کتاب اللہ یعنی قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے میرے عزیز مسلمانوں، مفتی شمائل کہتے ہیں کہ قرآن بھی وہی ہے، یعنی قرآن بھی منزل ہے، اور حدیث کی کتابیں یعنی بخاری مسلم وغیرہ بھی وہی ہیں، یعنی یہ کتابیں بھی منزل ہیں. حاشا للہ. قرآن کے لیے میرا اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں راوی کی یادداشت کا کوئی دخل نہیں. لیکن کیا بخاری اور مسلم کے لیے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ قرآن کریم کے لیے میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک میں نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی پوری حفاظت کا ذمہ دار ہوں. میرے عزیز مسلمانوں، بخاری اور مسلم اگر وحی ہے تو پھر ان کے لیے بھی یہی آیت کریمہ لاگو ہونی چاہیے. پھر تو حدیث کے ضعیف اور موضوع ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ وحی کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گارنٹی ہے. تو پھر اس میں راوی کے صحیح الدماغ ہونے اور نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے محترم بزرگ دوستوں، یہ وحیین فاؤنڈیشن کے تاجر مفتی شمائل نے دو وحی کا جو شوشہ چھوڑا ہے، قرآن نے دراصل اس شرارت کی نشاندہی پہلے ہی کر رکھی ہے. مفتی شمائل کے وحیین کا کانسیپٹ اس آیت میں واضح ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم پر تدبر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.